اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا جو سراسر حق ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی عظیم و شان دولت دی ہے جو حق ہے۔ اللہ حق ہے، اس کا رسول حق ہے، آخرت کا دن، قیامت کے دن حق ہے۔ جی، شریعت پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو راستے بنائے ہیں، ایک راستہ حق والا ہے، ایک راستہ باطل والا ہے، ایک راستہ صحیح ہے، ایک راستہ غلط ہے، ایک راستہ جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ تو امتحان اس بات کا ہے کہ ناجائز کو چھوڑ دو اور جائز راستوں پر چلو، باطل کو چھوڑ دو اور حق پر چلو، حق والوں کا ساتھ دو، حق پر جمو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ سچوں کے ساتھ رہو، جی، اور سچ بولو۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ایک جگہ فرمایا جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ حق روشنی ہے، باطل اندھیرا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے وہ حق کی تلاش کرے۔ جی ہاں، ہر انسان کو چاہیے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ راستے دو ہیں، ایک صحیح ایک غلط۔ اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ساری دنیا کے انسانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی دہکتی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے نظام چلایا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے۔ نبیوں نے آ کر حق کی دعوت دی ہے۔ کیا ہے حق؟ لا الہ الا اللہ حق ہے، محمد الرسول اللہ حق ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ جی ہاں، پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دعوت کو قائم کیا، دین کو قائم کیا۔ جو زمانے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت دی تھی اس شریعت پر عمل کیا آپ کے ماننے والے، آپ کی اولاد در اولاد در اولاد۔ ایک طرف فرعون کا باطل ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ہے، ایک طرف نمرود کا باطل ہے اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا حق ہے۔ تو یہ حق اور باطل کا جھگڑا، لڑائی، ہمیشہ حق غالب ہوا ہے۔ سچ میں نجات ہے، سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ تو فرعون کی پوری طاقت لگ گئی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرعون نے پوری تدبیر کی۔ جب اسے پتہ چلا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، تو میں بس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر پیدا ہوں گا تو قتل کر دیا جائے گا اگر پیدا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب طاقت لگی ہے فرعون کی، باطل والوں کی طاقت لگتی ہے حق کو مٹانے کے لیے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے زندگی کا ارادہ کر لیا کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرعون کی ساری طاقت لگ گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا۔ بچے قتل ہوتے گئے، سنا 70,000 بچے قتل کیے، حکومت کا نظام بگڑ گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو وزیر نے مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو حکومت کا نظام کیسے چلے گا، کن پر حکومت کرو گے؟ تو کیا کیا جائے؟ 1 سال کے بچے قتل کرو، 1 سال کے بچے چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب جس سال قتل کرنا تھا اللہ نے اسی سال پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اللہ کا نظام چلا ہے، پرورش کا۔ اللہ پالنہار ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اللہ نے ارادہ کر لیا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو الہام ہوا کہ ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے، تم اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں چھوڑ، نہر میں چھوڑ دو۔ تو وہ گھبرا گئی، یا اللہ بچانا چاہتی ہوں کہ ہم اسے بچائیں گے، تمہاری گود میں واپس لائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا نظام چلا ہے۔ انہوں نے ایک صندوق کے اندر بند کر کے پانی میں چھوڑا ہے، اور وہ نہر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلی ہے، اور صندوق میں تو وہ فرعون کے محل سے لگ کر چل رہی تھی۔ ادھر آسیہ تھی، آسیہ نے دیکھا کہ صندوق جا رہا ہے تو اس کو باندیوں سے کہا
کہ ذرا اٹھا کر لاؤ دیکھے اس میں کیا ہے۔ کھول کر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے حسن و جمال کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے دل میں محبت ڈال دیا سے، کیسا خوبصورت بچہ، کیسا پیارا بچہ، اسے تو ہم پالیں گے۔ ادھر آیا فرعون۔ اللہ جب پالنے پر آتا ہے تو موت کی گود میں رکھ کر پالتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب فرعون نے دیکھتے ہی کہا کہ یہی بچہ میرا قاتل ہے۔ شک نہیں، یقین ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، تمہیں ہر بچہ قاتل نظر آتا ہے، یہ بچہ کیسے تمہارا قتل کر سکتا ہے؟ ایسا حسن و جمال معصوم بچہ، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب جس کی ساری دنیا میں چلے بیوی کے سامنے چلتی نہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب وہ خاموش ہو گیا۔ تو اب اللہ کا نظام چلا ہے۔ اب فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر جب جوان ہوئے ہیں تو اللہ کا نظام چلا، ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد نبوت اللہ نے عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اور وہاں اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ نے نبوت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اور پھر فرمایا جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ بڑا سرکش ہو رہا ہے، اور نرمی سے بات کرنا یہ کام کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ تربیت بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اور باطل کے مقابلے میں حق پر جمنے والے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے، اور حکمت بھی عطا فرمائی، اور بصیرت بھی عطا فرمائی، اور یوں فرمایا نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان لے۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں وہ مانے گا نہیں مانے گا، لیکن اللہ دعوت کے اصول سکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہاں بڑے بڑے باطل ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے باطلوں کی دیواروں میں زلزلے آئے ہیں، جب حق والے حق کو لے کر کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام حق کو لے کر کھڑے ہوئے، اور مقابلے میں نمرود ہے، نمرودیت کی طاقت ہے، نمرود کی فوج ہے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام، ادھر فرعون کی طاقت، ادھر نمرود کی طاقت، ادھر ابراہیم علیہ السلام، ادھر قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت چلی ہے، اور ادھر قوم نوح بڑی اکثری نہ ماننے والے، اتنی بڑی قوم، اتنا بڑا قوم کا بڑا مجمع، اور اس میں سے 80-82 آدمی اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، وہ نہیں مانے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اب نہیں مانیں گے۔ تو ادھر ہاتھ اٹھے نوح علیہ السلام کے، ادھر اللہ تعالیٰ نے باطل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نوح علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی، اور کتنا روئے، اور حق والوں کو رونا ہوگا اللہ کے سامنے کہ اللہ کے یہاں نہ زور چلے نہ زر چلے، اللہ کے یہاں تو زاری چلتی ہے کہ اللہ کو رو کر مناؤ، رو کر مناؤ، جیسے نبیوں نے اللہ کو رو رو کر منا۔ دن میں دعوت کی محنت، دن میں ٹھوکریں کھانا، دن میں محنتیں کرنا، دن میں خوشامدیں کرنا، یہ نبیوں والی محنت ہے۔ رات کو اللہ کو منانا، رات کو اللہ کے عبادت کرنا، تو حق راستے پر چلنا، حق والوں کا ساتھ دینا۔ ہر بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ایک اللہ کا نظام ہے زبردست۔ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے، اللہ بہت بڑے خزانوں والا ہے، بہت بڑا کمال اور جمال والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی اور فتح عطا فرمائی، کس کے مقابلے میں؟ پوری کی پوری قوم کے مقابلے میں۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ رات میں نے انہیں سمجھایا، دن میں نے انہیں سمجھایا، اللہ یہ میری بات نہیں مانتے، کان بند کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ میں کیا کروں؟ ایسی بے چینی، نبیوں والی بے چینی اللہ میں نصیب فرمائے، اور اللہ میں دعوت کی محنت حق راستے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، حق کو اسی لیے ایک دعا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کا اتباع نصیب فرما۔ جی ہاں، ہر مسلمان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے حق راستے پر چلا دے، مجھے حق کو حق کر کے دکھلا دے، اور مجھے باطل کے راستے سے بچا لے، مجھے باطل کا راستہ دکھا دے، سمجھا دے، اس سے اجتناب کرنے والا، بچنے والا بنا دے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اپنے وجود کو سمجھے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، یہ جان کیوں دی گئی ہے، یہ مال کیوں دیا گیا ہے، یہ وقت کیوں دیا گیا ہے، یہ زندگی کیوں دی گئی ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔
مجھے سفر کہاں کرنا ہے، میری منزل کیا ہے، مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے جانے کہاں ہے. یہ سوالات اپنے آپ سے کریں. پھر جواب نہ ملے تو قرآن سے کریں، تو قرآن جواب دے گا. قرآن جواب دے گا تم کون ہو، تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور پھر قبر کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے، حشر کا میدان کیا ہے، پل صراط کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، اور قیامت کا دن کیا ہے. ایک ایک چیز سامنے آئے گی کہ اللہ کون، اللہ حق ہے، اس کا رسول حق ہے، قبر کا گڑھا حق ہے، اور موت حق ہے، اور قیامت کا دن حق ہے، اور جہنم حق ہے، اور جنت حق ہے. اللہ جل شانہ نے یہ مضمون ہمیں سمجھایا ہے. ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں، ہم خود نہیں بنے ہیں، ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. جی ہاں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے پہچاننا کہ ہمیں بھیجنے والا کوئی اور ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، ہمیں بنانے والا کوئی اور ہے، ہمیں وجود دینے والا کوئی اور ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. اس اللہ کی اطاعت کرنا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. او میرے بندے، ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت میری ہے. میرے بندے، ایک کام تیرا ہے، ایک کام میرا ہے. میری مان کر چلنا تیرا کام ہے، تجھے روزی دینا میرا کام ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا کام ہے. اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑی محنت ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، حق کو پہچانو، حق راستے پر چلو، حق کو پہچان کر اس کو تلاش کرو، اور تلاش کر کر اس راستے پر چلو. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسے نبیوں نے محنت کی حق راستے پر چلتے چلتے، ہاں، نوح علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیاب ہو گئے. 80-82 کو لے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے نمرود کے مقابلے میں. جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے فرعون کے مقابلے میں. پہلے باطل طاقتیں ٹوٹی ہیں دعوت اور دعا سے. یہ دعوت اور دعا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج بھی باطل اسی سے ٹوٹے گا. آج بھی باطل کی دیواروں میں اسی سے زلزلے آئیں گے، اور اسی سے باطل مٹے گا. جب یہ حق والے، یہ کلمے والے، یہ ایمان والے، یہ دین والے، یہ قرآن والے، یہ مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ محمد الرسول اللہ کے غلام، یہ غلام رسول، یہ عاشق رسول، جب اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہوں گے، جب کلمے کو لے کر کھڑے ہوں گے، جب حق کو لے کر کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا سے باطل کو مٹائے گا، اللہ بے دینی کو مٹائے گا، اللہ تمام برائیوں کو مٹائے گا. اللہ اللہ ہی ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. ہر چیز، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی حق والوں کو. اب ہوتا کیا ہے، حق شروع میں مشقت، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، حق راستے پر چلنے میں شروع میں مشقتیں آتی ہیں، پھر راحتیں برکتیں آتی ہیں. باطل کے راستے میں شروع میں عیش، مزے، لذتیں، اور پھر ہمیشہ کی تکلیفیں، مصیبتیں. جی ہاں، اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ بزرگوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے بدن میں کھجلی ہو گئی. اب وہ کھجا رہا ہے، اور کھجانے میں اسے مزہ آ رہا ہے. اب اس نے ٹریٹمنٹ نہیں کیا، علاج نہیں کیا اپنا، تو اگر وہ کھجاتا رہا تو پھر اس کا بدن جو ہے وہ اور زیادہ پکے گا، اور زیادہ تکلیف، یعنی شروع میں اسے مزے آئیں گے، اور آخر میں وہ گل سڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا کہ اگر اس نے علاج نہ کیا. اس کے برعکس ایک آدمی علاج کرے اپنا، اور مرہم لگائے، اور کڑوی کڑوی دوا پیے، اور شروع میں اسے تکلیف ہو رہی ہے لیکن پھر راحت ہی راحت ہوگی. جی ہاں، یعنی یوں سمجھیے کہ کھجانے والا واہ واہ کرے گا شروع میں، اور آخر میں آہ آہ کرے گا. اور یہ نہ کھجانے والا، دوائی لگانے والا، شروع میں آہا کرے گا، پھر واہ واہ کرے گا. تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ایسے حق والے شروع میں حق راستے پر چلنے میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائیں، اور ساری امت کو جہنم سے بچانے کا سامان کیا، صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، قیامت تک آنے والے نسلوں کو بتایا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق پر جمے،
اور جمنے پر اللہ کی مدد آتی ہے. جو جمتا ہے وہ بنتا ہے, جو بنتا ہے وہ بناتا ہے, جو اکھڑتا ہے وہ بگڑتا ہے, جو بگڑتا ہے وہ بگاڑ دیتا ہے. تو حق پر جمنا, جو درخت جمع رہتا ہے وہ ہر سال پھل دیتا ہے, جو پھل ڈال پر جمع رہتا ہے اس میں رس پیدا ہو جاتا ہے, خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ پھل ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, دنیا کے چپے چپے پر بھیجا جاتا ہے کہ یہ ڈال پر جمع رہا. اس کی ویلیو بڑھ گئی, اس کی عزت اور قیمت بڑھ جاتی ہے, اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. ڈال کا پکا ہوا پھل, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایسے جو دین پر جمتے ہیں, ایمان کی محنت پر جمتے ہیں, دعوت کی محنت پر جمتے ہیں, علم کی محنت پر جمتے ہیں, ذکر کی محنت پر جمتے ہیں, پھر ان میں اخلاص کا رس پیدا ہوتا ہے, پھر ان کے اندر ایمان کی خوشبو پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے چپے چپے پر پہنچاتا ہے ایمان کی محنت کو لے کر, دین کی محنت کو لے کر. پھر ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے, ان کی صبح اور شام میں برکت ہوتی ہے. حق والوں کے ساتھ اللہ ہے, حق والوں کے ساتھ اللہ ہے, حق والوں کے ساتھ اللہ ہے, باطل والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. جی ہاں, 1000 کفار ہیں باطل پر ہیں, 313 صحابہ ہیں حق پر ہیں. دیکھیے کیا ہوا, ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے. ہاں, شروع میں مشقت آ سکتی ہے, پریشانیاں آ سکتی ہیں, لیکن گھبرانا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمے, صحابہ جمے, اللہ نے فتح عطا فرمائی, اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا ان حق والوں کے ساتھ میں ہوں میں. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اللہ میں حق پر چلنے والا بنائے, باطل سے بچنے والا بنائے. ساری دنیا کے باطل کو توڑنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روشنی ہے. جی ہاں, یہ روشنی والا راستہ, یہ نور والا نورانی راستہ ہے, یہ ایمانی راستہ ہے. اس لیے سارے راستے چھوڑ کر ہمیں رسول اللہ کے راستے پر چلنا ہے. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, ہم صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. ہر زمانے کے اندر حق اور باطل کا مقابلہ ہوا ہے, اور ہمیشہ اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بڑے بڑے جو حکمران تھے, اور بڑے بڑے قومیں اور بڑے بڑے قبیلے سب فتح ہوئے, اور فتح ہوتے گئے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اس لیے فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ یہ اس چیز ساتھ جانے والی ہے. جو چیز ساتھ جانے والی ہے اسے پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے, جو چیز یہیں رہ جانے والی ہے اسے دوسرے نمبر پہ رکھنا چاہیے. اس لیے حق راستے پر چلنا, حق کا ساتھ دینا, حق والوں کا ساتھ دینا, یہ مقصد حیات ہے. اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم حق والے بنو, حق والوں کا ساتھ دینے والے بنو. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ نے محنت فرمائی. 1,24,000 یا 25,000 صحابہ کا مجمع تیار ہوا. سارے صحابہ قربانیاں دیتے چلے حق کے لیے. حضرت بلال نے کوڑے کھائے ہیں تو حق کے لیے, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے خون اور چربی لگائی تو حق کے لیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی ہے تو حق کے لیے, حضرت عمر نے قربانی دی ہے تو حق کے لیے. اسی طریقے سے سارے صحابہ نے قربانی دی, صحابہ کی عورتوں نے قربانی دی, حتیٰ کہ بچوں نے قربانی دی, اور دین پورے عالم میں پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا. اگر ہم چاہتے ہیں یہ اللہ کا مبارک دین ساری انسانیت تک پہنچے, اور ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں, اور ساری دنیا کے انسان جنت میں جانے والے بنے, اور ساری دنیا کے اندر قرآن پاک جو حق ہی حق ہے, یہ ساری دنیا سمجھ لے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور مجھے کن راستوں پر چلنا ہے, پوری دنیا میں قرآن پاک کے قوانین نافذ ہو جائیں, تو ہمیں جان مال کی قربانی دینی ہوگی, ہمیں جان مال اللہ کے نام پہ لگانا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, کتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. جی ہاں, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے دین کی حیات کے لیے ہے. ہماری جان پر سب سے پہلے اللہ کا حق ہے, اس کے رسول کا حق ہے. ہماری جان پر سب سے پہلے اللہ کے دین کا حق ہے. جی, ہم حق ادا کریں, ہر حق والے کا حق دیں. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, تو اپنی جان اور مال اور وقت اور صلاحیت کے ذریعے جو اللہ نے عقل و صلاحیت ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کے ذریعے میں دنیا میں اللہ کا دین زندہ کرنے کی محنت کرنا. دین تو اللہ ہی زندہ کریں گے, ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں جان مال کی قربانی دینی ہے. ہم راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں گے,
اور اپنے مال میں سے اللہ کے نام پہ لگانے کی نیت کریں. ہاں، دنیا کا باطل مٹے، دنیا کی باطل طاقتیں نیست و نابود ہو جائیں، دنیا کی باطل طاقتیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی، لیکن کلمے والوں کو، حق والوں کو کھڑا ہونا ہوگا. جی ہاں، ہمیں اللہ کے دین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے فکر کرنی ہے کہ دین ساری انسانیت میں آوے، دنیا کا کوئی انسان جہنم میں نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا غم کھایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں کہاں تک بات پہنچی ہے. حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی مرا تو پوچھ تو عمر سے ہوگی. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حق والے ساری زندگی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی فکر کرتے ہیں. پھر اللہ ان کی محنتوں پر، ان کی قربانیوں پر، مجاہدوں پر کہ کیسے اللہ حق کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے آج تک کی جو زندگی ہماری باطل کی راستوں پر گزری ہیں، جو ہم نے باطل برے گناہ کیے ہیں، ناکامی کے راستے پر چلے ہیں اور اندھیرے میں رہے ہیں، اپنے آپ کو روشنی میں لانا ہے، حق پر لانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، گالیاں دینے سے، گانے بجانے سے، موبائل میں حرام دیکھنے سے، موبائل میں ننگی اور گندی تصویریں دیکھنے سے بچنا ہے. اپنے جذبات کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے سوچ اور خیالات کی حفاظت کریں، کیونکہ جو آدمی دیکھتا ہے اس کا اثر اس کی طبیعت پر ہوتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. جی ہاں، اس لیے اور پھر آدمی بظاہر جب گندی چیزیں دیکھتا ہے اور گندی چیزوں میں ملوث ہوتا ہے تو وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، دل کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے کہ گندی چیزیں روح کو کمزور کر دیتی ہیں، جسم کو کمزور کر دیتی ہیں. بے حیائی کے نظارے دیکھنے سے آدمی کا دل و دماغ کمزور ہو جاتا ہے، خیالات گندے ہو جاتے ہیں. اس لیے باطل راستوں سے بچنا ہے. جی ہاں، ساری دنیا کے اندر بہت سارے باطل والے ہیں جو انسانوں کے دشمن ہیں، جو ایسے ایسے راستے نکالتے ہیں کیسے انسانیت تباہ و برباد ہو جائے. جی ہاں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے باطل راستوں سے. جی ہاں، بے دینی کے راستوں سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. رحم کھاؤ اپنے اوپر، رحم کھاؤ اپنی بیوی کے اوپر، رحم کھاؤ اپنے بچوں کے اوپر، رحم کھاؤ اپنے پڑوسیوں کے اوپر، رحم کھاؤ پوری انسانیت پر. دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین پر چلو، دین پر چلنے کی دعوت دو. نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی دعوت دو. مختصر سی زندگی ہے، موت آ رہی ہے، دنیا دور جا رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، قیامت کا دن قریب آ رہا ہے. جی ہاں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہر وقت موت کے بارے میں سوچنا چاہیے. میرا کیا ہوگا موت پر؟ 1 ساتھ 300 تلواریں مار دی جائیں، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. کیا ہوگا موت پر؟ کیا ہوگا قبر کے اندر؟ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ مٹی کا گھر، اجنبیت کا گھر، تنہائی کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر. کیا بنے گا قبر کے اندر؟ کتنے لوگوں کو، کتنے انسانوں کو، کتنی عورتوں کو، مردوں کو کندھے پر اٹھا کر مٹی کے گڑھے کے اندر ڈال کر آئے ہیں. کتنے لوگوں کے لیے ہم نے استغفار کیا ہے اور دعائیں مغفرت کی ہے. کل کو ہمیں کندھے پر اٹھایا جائے گا. کل کو ہمارا جسم، ہم بے بس ہو جائیں گے، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے. یہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھیں ابل کر منہ پر گر جائیں گی. یہ زبان کیڑے مکوڑے ان کو کھائیں گے. یہ سارا حسن جاتا رہے گا، یہ ساری خوبصورتی جاتی رہے گی، یہ ساری نزاکت جاتی رہے گی. یہ تیرے لمبے چوڑے پلاننگ اور یہ تیرے آئیڈیے، یہ دماغ، اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے. ہاں، وہ قبر کا گڑھا، وہ مٹی کا گھر، وہ اجنبیت کا گھر، اس کی تیاری کریں. ہاں، باطل کے راستوں کو چھوڑ کر چلیں، برائیوں کے. دیکھو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ایک ہے باطل پہ چلنا، ایک ہے باطل والوں کا ساتھ دینا. جی ہاں، ساتھ دینے والے بھی قیامت کے دن جو لوگ جن کی نقل کریں گے، جو لوگ جن کے پیچھے چلیں گے، قیامت میں ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. جو جس کی مشاہبت اختیار کریں گے. جی ہاں، کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھیجا اس واسطے محمد کو کہ اس جہاں کا نظام ٹھیک رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ نے پاکیزہ دین سکھا کر قیامت تک آنے والے انسانیت کو حق راستہ بتایا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سے پہلے بلاوا آنا ہے، مرنا ہے، جانا ہے، کچھ کر لیں میرے بھائیوں، کچھ کر لو، کچھ کر لو، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ کون گارنٹی دے سکتا ہے میں آج رات زندہ رہوں گا؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے میں کل زندہ رہوں گا؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اس سے پہلے بلاوا ہے، توبہ کر لیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے رات کی تنہائیوں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں تو دیکھ رہا تھا ہم گناہ کر رہے تھے، تو چاہتا اندھا کر دیتا، بہرا کر دیتا، گونگا کر دیتا، لولا لنگڑا کر، تو نے نہیں کیا۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا، تو درگزر کرنے والا۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہماری کمزوری پر رحم فرما، ہمارے عجز پر رحم فرما۔ ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تجھ سے ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اے کریم رحم فرما۔ اللہ سے ہم مانگیں گے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو تمام باطل راستوں سے بچا کر حق راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔